الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو سب پر مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے حوالے سے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن کے اندر تمام آسمانی کتابیں جمع کر دی گئی ہیں، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گویا یہ ایک آیت پورے قرآن کریم کا، پوری آسمانی وحی کا خلاصہ ہے۔ اور اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں ایک انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوم کو آ کر یہ ایک دعوت دی ہے، اعبدوا اللہ۔ انبیاء کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ان سب کی دعوت وہ یہ ایک تھی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو ایاک نعبد میں انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور آگے چونکہ اللہ کی عبادت بغیر اللہ کی توفیق کے ممکن نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کسی انسان کو توفیق نہ دے اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ کی توفیق کو اپنے شامل حال کرنے کے لیے، اللہ کی توفیق طلب کرنے کے لیے دوسری بات یہ سکھائی گئی، ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی توفیق مانگے، اور اللہ کی توفیق مانگنے کے بعد اس کو عبادت کی توفیق مل جائے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے، یہی ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ایک ہے کہ سارے کے سارے لوگ، ساری انسانیت اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، شریعت پر عمل کرنے لگ جائے۔ اب جب انسان اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو ایک تو مدد اس چیز میں طلب کی جائے کہ اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے۔ انسان سے جب نیکی کی توفیق سلب کر لی جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا، میں دین پر عمل نہیں کرتا، میں شریعت پر عمل نہیں کرتا، میں سنتوں کی اتباع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے توفیق سلب کر لیتے ہیں
پھر وہ انسان نہیں کر سکتا. بظاہر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں کر رہا، حالانکہ اس کو توفیق ہی نہیں ملی ہوئی ہوتی، اور ظاہر ہے کہ توفیق سے محرومی اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے. تو ایک تو انسان اللہ سے اس بات میں مدد طلب کرے جہاں کہیں دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، جہاں کہیں سنت کی اتباع کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، جہاں کہیں مذہب پر عمل کرنے میں معاشرہ یا کوئی اور چیز متصادم ہو رہی ہو، مشکل پیش آ رہی ہو، تو قرآن نے اس کا طریقہ بتایا ہے، ایاک نستعین، کہ یا اللہ مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے، میری اس میں مدد فرما. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر ایاک نستعین فرمایا گیا کہ یا اللہ ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں. یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ کس چیز میں مدد طلب کرتے ہیں، یہاں اس کو مطلق چھوڑا ہے کہ یا اللہ ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو جو بالکل یوں مطلق چھوڑا گیا ہے اور وضاحت نہیں کی گئی کہ کس چیز میں، کس کام میں مدد طلب کرتے ہیں، اس کا مقصد انسان کو یہ درس دینا ہے کہ میں ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں. اللہ کی مدد کے بغیر میں کھا نہیں سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر میں پی نہیں سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر میں چل نہیں سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر میں بول نہیں سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر میں سن نہیں سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر میں سو نہیں سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر میں زندگی کا کوئی کام کر نہیں سکتا. میری ساری کی ساری زندگی منحصر ہے، موقوف ہے اللہ کی مدد پر. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ سے طاقت سلب کر لیں کسی چیز کو پکڑنے کی، وہ نہیں پکڑ سکتا. میرا یہ ہاتھ جب کسی کو لگتا ہے، کسی چیز کو اٹھاتا ہے، اس سے کسی چیز کو محسوس کرتا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے. تو یہ تعلیم انسانیت کو دی گئی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ اِذَا انْقَطَعَ، کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر چیز، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرا یہ تسمہ ٹوٹ گیا ہے، میرے اس کوئی بندوبست فرما دے تاکہ میں اس کو جوڑ سکوں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ مِلْحَ عَجِينِهِ، کہ اگر کسی کے پاس آٹے میں ڈالنے کے لیے نمک نہیں ہے، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میرے پاس آٹا تو ہے، نمک نہیں، مجھے نمک عطا فرما. یعنی اتنی معمولی چیزیں بھی ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ انسان ہر وقت ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے. مسجد میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کاروبار کی جگہ پر بیٹھا ہے، جہاں کہیں جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی مدد کا تو محتاج ہے. اگر کوئی باہر نکلتا ہے، اس کو سواری چاہیے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے سواری چاہیے، مجھے اچھی سواری عطا فرما. گھر جاتا ہے، گھر جانے سے پہلے دعا کرے کہ یا اللہ جب میں گھر جاؤں تو مجھے اچھا منظر، اچھی حالت دیکھنے کو ملے، کوئی بری خبر، کوئی بری صورت، کوئی بری حالت دیکھنے کو نہ ملے. گھر سے نکلے تو یہ دعا کرے. یہ جو مسنون دعائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو سکھائی ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امت پر بہت بڑا احسان ہے. اتنا بڑا احسان کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. قدم قدم پر آپ نے مسنون دعائیں امت کو سکھائی ہیں کہ نیند سے بیدار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کھانا کھائیں تو یہ دعا پڑھیں، کھانے سے فارغ ہوں تو یہ دعا پڑھیں، کسی کے مہمان بنیں تو یہ دعا پڑھیں، دودھ پئیں تو یہ دعا پڑھیں، بیت الخلاء جائیں تو یہ دعا پڑھیں، بیت الخلاء سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، مسجد سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سواری سے اتریں تو یہ پڑھیں، سفر پر جائیں تو یہ پڑھیں، سفر سے واپس آئیں تو یہ دعا پڑھیں. زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو آپ نے چھوڑا نہیں جس کے بارے میں ہمیں مسنون دعا نہ بتلائی گئی ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ان دعاؤں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر چیز میں اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے. ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب چونکہ ہم ان مسنون دعاؤں کو چھوڑ چکے ہیں،
ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. اور یہی وجہ ہے جہاں ہم پر مشکلات، مسائب، پریشانیاں، جادو، سحر، جنات وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے اثرات میں ایک بہت بڑا دخل اس بات کا ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. علماء نے لکھا ہے کہ انسان 5 وقت مسجد آتا ہے، 5 وقت وہ یہ دعا کرتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اگر زندگی میں یہ دعا ایک بار بھی قبول ہو جائے، اگر انسان اس کا اہتمام کرے اور پوری زندگی میں ایک بار بھی اس کی یہ دعا قبول ہو جائے، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا. جب اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے، جب اس نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھ پر رحمت کے دروازے کھول دے. اب یہ کتنی مختصر دعا ہے، اس کو یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے. انسان جب مسجد سے نکلتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنا فضل عطا فرما، تو اگر اس کو اللہ کا فضل نصیب ہو جائے، اس کو اور دنیا میں کیا چاہیے. بیت الخلاء جانے سے پہلے انسان شرری جنات، شرری مخلوق سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے مخلوقات سے پناہ عطا فرما. تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں تو ہم جو دعا پڑھتے ہیں بیت الخلاء جانے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ جو نر شیاطین ہیں، جو مادہ شیاطین ہیں، سب سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. تو پچھلے زمانے میں تو گھروں میں باتھ روم، واش روم، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. پہلے تو گھروں سے باہر لوگ جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ جو جگہ ہیں ناپاکی کی، یہاں پر جنات اور شیاطین کی آماجگاہ ہے، یہ ان کا مسکن ہے، ان کا ٹھکانہ ہے. حدیث میں بتلایا گیا ہے امت کو. تو جب ہر گھر کے اندر، ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تو موجود ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ دعا نہیں سکھائی کہ بیٹا داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ یہ جو باتھ روم ہے یہ تو شیطانوں کی آماج گاہ ہے، یہ تو جنات کی آماج گاہ ہے، یہاں تو شرری مخلوق پائی جاتی ہے. ان سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ دعا پڑھ کر داخل ہو. نہیں پڑھتے ہم لوگ، پھر کہتے ہیں گھروں میں فلاں چیز کے اثرات ہیں، فلاں چیز کے اثرات ہیں، اور بہت ساری تدبیریں ہم اختیار کرتے ہیں، عاملوں کے چکر لگاتے رہیں گے، نہ جانے کیا کچھ کرتے رہیں گے. یہ ایک مسنون دعا ہم نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، ہمارے بڑوں کو نہیں آتی. تو ان چیزوں کا اثر کیسے ہم پر نہیں ہوگا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسنون دعائیں امت کو سکھائی ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان ہر کام میں، ہر جگہ اللہ سے مدد طلب کرے. گھر سے نکلتے وقت دعا سکھائی گئی، بسم اللہ توکلت علی اللہ. یہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. تو ان چیزوں کا اور یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہے یہ مسنون دعائیں. کہ جب انسان کو ہر قدم پر اللہ یاد رہے گا، جب ہر قدم پر وہ اللہ کا ذکر کرے گا، جب ہر قدم پر وہ اللہ سے مدد طلب کرے گا، تو اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. اور جتنا اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب دعا کرنی ہو تو دعا کے لیے کوئی خاص وقت میں نے طے کرنا ہوگا، اس خاص وقت میں ایک خاص ہیئت میں بیٹھنا ہوگا. اس طریقے سے کوئی دعا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ مسنون دعا کرنے میں تو ہمیں کوئی وقت درکار نہیں. ایک آدمی مسجد ویسے ہی آ رہا ہے، گھر تو اس نے ویسے ہی جانا ہے، تو کیا اس کو اس سے کوئی مصیبت آتی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے؟ مشکل تو یہی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو توجہ دیتے ہیں، سارے علوم، ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، سیکھنی چاہیے جو جائز چیزیں، شریعت نہیں روکتی ان چیزوں سے، لیکن جو ہماری اپنی ضرورت کی چیزیں، جن پر ہماری اپنی زندگی کا انحصار ہے، جن پر ہماری اپنی زندگی کا دار و مدار ہے، ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے جب ہم اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تک کہہ دیا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ تو اس لیے ایک تو ہمیں اپنے اس رویے پر غور کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے. صبح اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا،
یہ ساری دعائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو سکھائی ہیں. محض اس بات کا زبان سے اقرار کر لینا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اور انسان شریعت پر عمل نہ کرے، اللہ سے مدد طلب نہ کرے، یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جا بجا، اور قرآن نے یہی کہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آسمانوں کا رب کون ہے، زمین کا رب کون ہے، عرش کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ ہے. قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اگر آپ یہ پوچھیں تو جواب میں یہی کہیں گے سَيَقُولُونَ اللَّهُ کہ اللہ ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنائی، یہ سب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں ہم نے کتنا اس کو ڈھالا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص محبت تھی. میں نے کل جمعے میں یہ بات عرض کی تھی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا انی احبک. صحابہ حضور سے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ سے کہا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے چہیتا اور ایسے پسندیدہ صحابی تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے یہ کہا کہ انی احبک یا معاذ، کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا وَأَنَا أُحِبُّكَ یا رسول اللہ، کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اے اللہ کے رسول. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر، یعنی اپنے اتنے محبوب صحابی کو یہ دعا سکھائی. آپ نے فرمایا فَلَا تَدَعْ أَن تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. میں تمہیں یہ دعا سکھا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے. یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنا، ربی اعنی، اے میرے رب میری مدد کر، علی ذکری کا، اپنے ذکر پر، و شکری کا، اور شکر پر، و حسن عبادتک، اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مدد طلب کرو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، کہ جس چیز میں تمہارا نفع ہو اس کو اختیار کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ کی مدد طلب کیے بغیر ہمارا کوئی کام بن نہیں سکتا، کوئی کام ہمارا سدھر نہیں سکتا. ایک دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. وَاعْلَمْ، اور جان لو، ان الامة لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. یہ سب کچھ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحي، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ سب کچھ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اور پھر دنیا میں تو اگر کسی سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. ایک بار آپ مانگیں گے, 2 بار مانگیں گے, 3 بار مانگیں گے, چوتھی بار وہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا میرے, بار بار ہی مانگے جا رہا ہے مجھ سے. اور ایک طرف اللہ کی ذات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو ایسے بندے پر غصہ آتا ہے. وہ ذات جو نہ مانگے, جو بندہ اس پر غضبناک ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم, کہ جو لوگ میری دعا سے, مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں, مجھ سے مدد طلب کرنے میں تکبر کرتے ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جو ذات ایسی ہو کہ خود جس نے کہا ہو کہ مجھ سے مانگو, اور خود جس نے یہ کہا ہو کہ اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو مجھے غصہ آئے گا, اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کو بھلا بیٹھیں, تو ہمارے کام کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ طائف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طائف کے لوگوں نے تکلیف پہنچائی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم لہو لہان ہو گیا, بہت زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی, اور فرشتوں, اللہ کی طرف سے فرشتے آئے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان 2 پہاڑوں کو ملا کر دونوں کو بیچ میں ملیہ میٹ کر کے ختم کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہرگز یہ نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ جانتے نہیں, ان کو میری حقیقت کا پتہ نہیں, ان کو اس دین کا پتہ نہیں. اور اس موقع پر آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اس دعا کے الفاظ پر جب انسان غور کرتا ہے نا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. آپ ذرا الفاظ پر غور کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی, یا اللہ میں اپنی قوت کے کمزور ہونے کی آپ سے شکایت کرتا ہوں, میرے پاس قوت نہیں ہے, میرے پاس طاقت نہیں ہے, میں کچھ کر نہیں سکتا. وقلت حیلتی, میرے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے, میرے پاس کوئی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کس طریقے سے کام کروں. وہوانی علی الناس, یا اللہ میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے کیوں اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے, یہ لوگ کیوں میری قدر نہیں کرتے, یہ لوگ کیوں میری بات نہیں مانتے. اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ارحم الراحمین الی من تکلنی, اے ارحم الراحمین آپ مجھے کس کے سپرد کر رہے ہیں, آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں. الی عدو یتجہمنی, اس دشمن کے سپرد کر رہے ہیں جو مجھ پر حملہ کرے, جو مجھے نقصان پہنچائے. ام الی قریب ملکتہ امری, یا میرے کسی دوست کے سپرد کر رہے ہیں جس کو آپ نے میرا مالک بنا دیا ہے. ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی, یا اللہ مجھے آپ کی عافیت چاہیے. یہ مانگنے کا طریقہ ہے. جب خاتم النبیین سید الرسل امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مانگ رہے ہیں, ہمارے تو مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں, ہماری تو یہی دعا ہوتی ہے, ہاتھ اٹھایا, کبھی منہ ادھر کبھی منہ ادھر, بس 2 3 4 5 الفاظ رٹے رٹائے, پتہ نہیں ہے زبان سے کیا نکل رہا ہے. ہاتھ اٹھائے, پھیر بھی دیے, نماز پڑھ لی, ختم بھی ہو گئی, پتہ نہیں چلا. پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ایسی دعا اگر انسان مانگے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف میں مانگی, ایک ایک موقع پر, ایک ایک مرحلے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے مانگی, تب ہم دیکھیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ بہت اچھے موڈ میں ہیں, تو میں نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ چلیں اس کا میں فائدہ اٹھاتی ہوں. تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کر دی کہ آپ آج بہت خوش لگ رہے ہیں, آپ میرے لیے کوئی دعا کر دیں, میرے لیے کوئی دعا فرما دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وادخلها الجنۃ بلا عذاب ولا حساب, کہ یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما اور اس کو بغیر عذاب اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خوشی کی وجہ سے غش کھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جا گری. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے میرے لیے اتنی عظیم دعا کی تو میں نے تو غش کھا کے گرنا تھا. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ ہمیں سوچنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی لادعو لامتی بہا فی کل صلاۃ صلیتھا، میں اپنی امت کے ایک گناہگار امتی کے لیے اپنی ہر نماز میں یہ دعا مانگتا ہوں. اپنی ایک ایک امتی کے لیے، ایک ادنا امتی کے لیے ہر نماز میں یہ دعا مانگتا ہوں جو تمہارے لیے ایک دفعہ مانگی تو تم غش کھا کر گر گئیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے، قیام اللیل کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت طلب کروں؟ ہم لوگ کہاں ہوتے ہیں اس وقت؟ اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ حل من داع فاستجیب له فاجیب له، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا کو میں قبول کروں؟ تو معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. کبھی اپنے عمل سے ہم نے یہ کام نہیں کیا. کبھی اپنے عمل سے ہم اللہ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہر کام میں، ہر پریشانی میں، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ اگر تمہارے پہلے لوگ، لو ان اولکم وآخرکم بعد کے لوگ، وانسکم تمہارے انسان، وجنکم سارے جنات، قاموا فی صعید واحد ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، فسألونی اور سارے مل کر مجھ سے اپنی ساری حاجتیں مانگنا شروع کر دیں، فأعطیت کل واحد مسألته، اور میں ہر ایک کو اس کی حاجت دے دوں، ہر ایک کو اس کی حاجت پوری کر دوں، ما نقص ذلك مما عندي، تو یہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں کرے گا جتنی کمی ایک سوئی سمندر میں داخل کر کے نکال دی جائے، جتنی کمی اس سوئی نے اس سمندر میں کی ہے، ان سب کو دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. تو جب اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے اور اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اجیب دعوت الداعی، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قولا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے قبول کرنا ہے. تو یقیناً 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 کوتاہی میرے مانگنے میں ہے، کوتاہی میری دعا کرنے میں ہے، کوتاہی میری مدد طلب کرنے میں ہے. جب انسان عاجزی کے ساتھ آداب کا خیال کرتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے ایک تو ہم، خلاصہ یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ ایک تو ہم مسنون دعائیں سیکھیں. بہت ساری چیزوں کو ہم نے وقت دیا ہوا ہے، کاروبار، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. ساتھ جانے والی چیز وہ ایک عمل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. اس کی آل اولاد ساتھ جاتی ہے، اس کا مال، جنازے کی چارپائی یہ جاتی ہے، یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہے. ویبقى معه عمله، اس کا عمل اس کے پاس باقی رہتا ہے، وہ عمل کام آئے گا.
کیا کیا ہے، کیا پیش کیا ہے، کیا آگے لے کر آئے ہو. جو کچھ آگے لے کر آئے ہو، جو کچھ آگے کے لیے بھیجا ہے وہی کام آئے گا. شریعت دنیا کے کسی کام سے منع نہیں کرتی، کاروبار سے، تجارت سے، ملازمت سے، دنیا کے جائز کاموں سے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے، دنیا کے کسی جائز کام سے شریعت منع نہیں کرتی. ایک تو یہ تصور ہمارے ذہنوں سے نہ جانے کیوں نہیں نکلتا. یہ جو تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ اگر میں شریعت پر عمل کروں گا تو شاید مجھے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھنا پڑے گا، مجھے کسی خانقاہ میں بیٹھنا پڑے گا، دنیا جہان سب کو چھوڑ کر، سب والدین رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ کر بس میں ایک الگ دنیا کا راہی ہو جاؤں گا. یہ تو رہبانیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سرورۃ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو یہ تصور پہلے تو ہم اپنے ذہنوں سے جھٹکیں، یا اپنے ذہنوں سے یہ نکالیں کہ یہ مطلب اسلام پر عمل کرنے کا نہیں ہے. تو جب ہم اسلام پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے اور ان مسنون دعاؤں کو سیکھیں گے، جہاں آپ کو موقع ہو، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، مسنون دعائیں، پرنور دعائیں، اس کے اندر یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اپنے بچوں کو سکھائیں، خود سیکھیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کسی درجے میں اس آیت پر عمل کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے. ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. ہر موقع پر جب ہم وہ دعا مانگیں گے تو گویا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم اس موقع پر بھی مدد مانگ رہے ہیں، اس موقع پر بھی مانگ رہے ہیں، اس موقع پر بھی مانگ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جماعت آئی ہوئی ہے، تو مہمان کا اکرام تو ویسے بھی شریعت کا ایک اہم حصہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو مہمان کا اکرام تو ویسے ہی مہمان کا حق ہے، اور پھر جب وہ آئے بھی اپنے کسی مقصد، اپنے کسی غرض کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارے لیے آئے ہیں، ہماری فکر ان کو یہاں لے کر آئی ہے، اپنی کسی ذاتی مقصد، ذاتی نفع کے لیے نہیں آئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان ان کا اکرام تو کیا کرے کہ ان کی بات ہی نہ سنے، ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں، ان کے ساتھ دین کا کام کرنے میں جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ بھی نہ کرے. تو یہ تو میرے خیال سے بے اکرامی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ابھی اس کے بعد جو بھی عمل ہوگا بیان کے بعد یا عشاء کے بعد یا کل جو بھی اعمال ہیں تو ضرور اس کے اندر شرکت کریں. اور یہ ہم سب کا مشترکہ کام ہے، یہ بہت بابرکت، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی قبولیت اور جتنا دین کا کام اس کے ذریعے ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. دنیا بھر کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس محنت کی برکتیں، اس کے اثرات، اس کے ثمرات الحمدللہ بہت زیادہ وسیع پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، اور بہت اچھے اور بہت گہرے اور دور رس اثرات ہیں اس کے. تو ضرور اس کے اندر آپ حضرات شرکت فرمائیں. ایک مرتبہ ترجمہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن، جو سب پر مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرما. قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما. شریعت پر، دین پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی کے ہر قدم، ہر میدان میں یا اللہ ہماری مدد و نصرت فرما. یا اللہ ہمیں ہر قسم کی خیر نصیب فرما.
ہر قسم کے شرور سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی اولاد کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا